أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي، سلفية في النهج نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد۔ قرآن مجید و سنت رسول کی حقیقی داعی اور قرآن و سنت کی حقیقی ترجمان جماعت اہل حدیث، جس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں یہ سلفیت کے نام سے موسوم ہے، کہیں اس کو اہل حدیثیت کے نام سے، کہیں وہابی تحریک اور دوسرے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تنہا وہ جماعت جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق دعوت و تبلیغ بھی کرتی ہے، اور ساری کمیوں کے باوجود اس کا دستور، اس کا ضابطہ، اس کا لاہ عمل، اس کا طرز زندگی اور اس کا جو بھی دستور ہے وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم پر مبنی ہے۔ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کے سپہ سالاروں میں اور جس کی ترویج میں، جس کی بنیاد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اور اسم گرامی اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور دستور کے نتیجے میں اس جماعت کو دنیا کی تنہا اس جماعت سے موسوم کیا جانا چاہیے جس جماعت نے ہر دور میں تمام اٹھنے والے فتنوں کا صحیح انداز سے مقابلہ کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا دندانے شکن جواب دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے دنیا کے کسی بھی خطے میں سانس لی ہو، کہیں بھی زندگی گزاری ہو، کہیں بھی تحریکیت کو قائم کیا ہو، کہیں بھی تنظیم قائم کی ہو، کہیں بھی لوگوں سے نبرد آزما ہوئے ہوں، کہیں جماعت کے نام پر انہوں نے کوئی تنظیم بنائی ہو، مساجد کا قیام کیا ہو، مدارس کا قیام کیا ہو، لوگوں سے تعلقات بنائے ہوں، لیکن دنیا کے تمام خطوں میں اس جماعت اہل حدیث اور سلفی تنظیم کی، سلفی تحریک کی یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے ہر دور میں بدعات و خرافات، شرکیات اور ہر قسم کے غلط رسوم و رواج کے خلاف دندانے شکن جواب دے کر کے ان چیزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے۔ جماعت اہل حدیث وہی جماعت ہے جس کے اولین سپہ سالاروں میں صحابہ کرام کا نام نامی ہم سننے کے بعد اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی امام کی تقلید نہیں کی، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر، آپ کی آیات اور آپ کے دلائل کی بنیادوں پر، آپ کی اتباع اور تقلید کی بنیاد پر، آپ کی پیروی کی بنیاد پر، آپ کی سیرت کی بنیاد پر، آپ کی عادات اور عبادات کی بنیاد پر، آپ کے احکام و مسائل کی بنیاد پر اس جماعت نے صحابہ کرام کی شکل میں جو پیغام دنیا کے سامنے عام کیا وہ خالص کتاب و سنت کا پیغام تھا، قرآن مجید کا پیغام تھا، سنت رسول کا پیغام تھا، فہم سلف صالحین کا پیغام تھا۔ اس جماعت کے پاس یہ خوبیاں ہیں کہ اس جماعت کے پاس کسی فقہ کی کوئی کتاب نہیں، اس جماعت کے پاس اس کے علماء کرام کی رائے نہیں، اس جماعت کے پاس کسی امام یا کسی مجتہد کی تقلید نہیں۔ یہ جماعت اگر فیصلہ کرتی ہے تو قرآن مجید کے مطابق کرتی ہے، یہ جماعت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو سنت رسول کو فہم سلف صالحین کے مطابق سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق دو ٹوک فیصلہ سناتی ہے۔ اس کے یہاں فقہی آراء کی بنیاد پر فیصلوں کو تبدیل کرنے یا فیصلوں میں الجھ جانے یا اختلاف و انتشار پیدا کرنے کی خوب بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ جماعت دنیا کی تنہا ایسی جماعت ہے جو قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم کی بنیاد پر زندگی گزارتی ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کا ایک مختصر تعارف ہے جس کے سلسلے میں اگر مکمل تعارف پیش کیا جائے، مکمل داستان بیان کی جائے، مکمل تاریخ بیان کی جائے تو اس کے لیے پوری شبیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔